ذی الکرم یا رب العالمین۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا مزاج۔ اس لیے کہ آج ایک قلندر کی بات کرنا ہے تو اقبال قلندری لاہوری یہی کہتے ہیں کہ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ اور حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پہ نہیں گرتا، اور گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، گرتے ہیں بڑے شوق سے، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ اور تو نے دیکھی نہیں عشق کے قلندروں کی دھمال، تو نے دیکھی نہیں عشق کے قلندروں کی دھمال، پاؤں پتھر پہ پڑ جائے تو دھول اڑتی ہے۔ اور الحمدللہ ہم ایسے قلندروں کے غلام ہیں تو میرا امام کہہ دیتا ہے کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ الحمدللہ آج ایک قلندر کی بات کرنا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ آتے ہیں، اس لیے کہ آتے نہیں بلکہ آپ بلائے جاتے ہیں، بلائے جاتے ہیں۔ اور یہ محفلوں میں شریک ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کی تاریخیں یاد کر رہے ہیں، ورنہ وہ قومیں جو اپنے بزرگوں کی تاریخیں بھلا دیتی ہیں، وہ قوم یاد رکھو مٹا دی جاتی ہے۔ آج آپ بتائیں، وہ اورنگزیب علیہ رحمت رضوان جو ایک اللہ کے ولی تھے، لیکن آج یہاں اورنگزیب علیہ الرحمہ کے بارے میں کس انداز میں باتیں پیش کی جاتی ہے کہ آج ہمارے بچے سمجھتے معاذ اللہ اورنگزیب علیہ الرحمہ کوئی ظالم تھے۔ اورنگزیب علیہ رحمت رضوان وہ اللہ کے ولی تھے۔ آپ سوچے آج حکومتوں سے لاکھوں ابجوں روپے کھا کے ہضم کر جاتے ہیں، اورنگزیب علیہ الرحمہ نے اپنے گھر کے خرچے کبھی بیت المال سے نہ لیا، بلکہ اپنے گھر کا خرچہ خود قرآن ہاتھوں سے لکھتے اور ٹوپیاں بنتے تھے، اسی سے اپنے گھر کے اخراجات چلایا کرتے تھے۔ آپ سوچے لیکن آج حضرت اورنگزیب علیہ رحمت رضوان کے بارے میں کیسی کیسی باتیں پیش کی جاتی۔ تو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ اپنے بزرگوں کی تاریخ سننے کے لیے یہاں آتے ہیں، اور میں رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کے ذریعے ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے، اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی حضرات اس محفل کے سجانے میں حصے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے زندگی کے تمام شعبوں میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے انتہائی خلوص و محبت، عقیدت احترام اور حضور قلب کے ساتھ اپنے آقا و مولا فخر موجودات، مقصود کائنات، باعث تخلیق کائنات، وجہ قرار کون و مکان، باعث تسکین انس و جاں، محبوب رب دو جہاں، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، انیس بے کساں چارہ ساز دردمندہ، آمنہ کے لال یحیی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں جی لگا کر بابا بلند درود پاک کی نظریں پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافی الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔
الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا دافع البلاء والوباء وعلى آلك وصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ سوچتے ہوں گے کہ ہر ماں چھٹی کی درود کی فضیلت بیان کرتے ہیں، سلام کی بھی فضیلت بیان کرتے ہیں. یاد رکھیں ہم جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں وہ عبادت پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں، لیکن درود پاک ایسی عبادت ہے جو خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے. آپ سوچیں نماز آپ پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، پتہ نہیں اس میں شیطان نے ریاکاری ملا دیا، وہ نمازیں بیکار، وہ صدقہ و خیرات بیکار. لیکن درود مبارکہ یہ ایسی عبادت ہے یہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے. آپ سوچیں نماز ہے، نماز اگر قضا ہو جائے تو پھر سے ادا کر لے. نماز کی ایک ٹائمنگ ہے، بغیر ٹائم کے کوئی شخص نماز پڑھ سکتا ہے؟ ٹائم ہے اسی وقت آپ پڑھ سکتے، ٹائم گزر گیا اب ادا نہیں بلکہ قضا. لیکن نماز یہ سنت مصطفیٰ ہے، درود پاک پڑھنا یہ خدا کی سنت ہے. اب اگر کوئی بندہ درود پاک پڑھنا چاہے اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں، جب چاہے جس وقت چاہے پڑھ سکتا ہے. یہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ بھائی اذان سے پہلے نہیں، اذان کے بعد نہیں، نماز سے پہلے نہیں، نماز کے بعد نہیں. بھائی تو کون ہوتا ہے قید لگانے والا؟ جب اللہ نے قید نہ لگائی تو قید کیوں لگاتا ہے؟ جب تو درود پڑھے گا، جہاں پڑھے گا میرا رب تیرے درود کو قبول فرما لے گا. اب آپ دیکھیں نماز اگر ہٹا کٹا انسان ہو بیٹھ کے نماز پڑھے اس کی نماز ہوگی؟ بولو نہیں ہوگی نا. لیکن درود مبارکہ ایسی عبادت ہے اگر آپ بیٹھ کے پڑھو تو ٹھیک، لیٹ کے پڑھو تو ٹھیک، کھڑے ہو کے پڑھو تو ٹھیک، جس بھی انداز میں تم درود پاک پڑھ لو خدا تمہارے درود کو قبول فرما لیتا ہے. لیکن یہ اور بات ہے، اب اس میں لوگ الجھے رہتے ہیں، نہیں کھڑے ہو کے نہ پڑھو، بیٹھ کے نہ پڑھو، اس طرح نہ پڑھو. کیسے کیسے اعتراضات کرتے ہے کہ نہیں؟ اعتراض کرتے نا. بھائی ہم تو غلام ہیں، جس طرح ایک کتا اپنے مالک کے دروازے پر روٹی لینے کے بیٹھا رہتا ہے اسی انداز سے بیٹھے ہیں تو آقا پر درود پڑھیں. اور اگر کھڑے اس طرح جیسے تمہارا کوئی آقا آنے والا ہے اس انداز میں اپنے آقا پر درود و سلام اگر کوئی پڑھتا ہے الحمدللہ وہ سنی پڑھتا ہے. اب آپ دیکھیں جہری نماز کو جہر سے پڑھو، سری نماز کو سر سے پڑھو، ہے کہ نہیں؟ بولو. اگر کوئی شخص مغرب میں آہستہ قرات کرے نماز ہوگی؟ آپ لوگ امام صاحب کو جینا تو برکت ہو گیا، سمجھے نا. اور اگر سری نماز جہر سے پڑھے نماز ہوگی، لیکن قربان جائے درود پاک پر، سمجھے نا. اگر درود پاک اگر آپ چاہو نا آہستہ پڑھو تب بھی خدا کی بارگاہ میں قبول، اور اگر جس انداز میں چاہو چیخ کر بھی پڑھو تب بھی خدا کی بارگاہ میں مقبول. اب آپ دیکھیں نماز جو پڑھتے ہیں نماز کس زبان میں پڑھتے ہیں؟ عربی میں نا. کوئی گجراتی میں پڑھتا ہے؟ گجراتی میں پڑھو گے نماز ہوگی. لیکن درود پاک اگر بندہ درود پاک عربی میں پڑھے تب بھی قبول، گجراتی میں پڑھے تب بھی قبول، اور اگر مصطفیٰ جان رحمت اردو میں پڑھے تب بھی مقبول، تب بھی رب کی بارگاہ. اور یہ بھی یاد رکھیں نماز میں اگر آپ کی توجہ نہیں اور نماز اس طرح پڑھے تو میرے آقا فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب، جس کا نماز دل میں نہ ہو اس کی نماز ہوتی ہی نہیں، اس کی نماز نہیں ہوتی. لیکن اگر درود پاک اگر آپ کی توجہ ہو تب پڑھو تب بھی قبول، اور اگر توجہ کے ساتھ پڑھو تب بھی قبول. لیکن دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے. فرق یہ کہ اگر شوق و ذوق کے ساتھ اگر درود پاک پڑھو گے
تو گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا خود سنیں گے، اور اگر بے توجہی میں پڑھو گے تو آقا کی بارگاہ میں فرشتے پہنچا دیں گے۔ اب آقا کو درود پاک سنانا ہے یا فرشتوں سے پہنچوانا ہے، ذرا ایک بار پڑھ کے بتا دو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافی الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو بھیجتا رہا۔ سب انبیاء کرام میں آخر ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آئے، آپ پر خاتمیت کی مہر لگا دی۔ اب میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اس امت میں قیامت تک ولی پیدا ہوتے رہیں گے۔ اس امت میں قیامت تک ولی پیدا ہوتے رہیں گے۔ آج بھی ہو رہے، آج بھی ولی ہے، قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ انہی اولیاء کرام میں سے ایک نام آتا ہے جن کا نام حضرت شرف الدین بو علی قلندر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب ان کی زندگی جانے آخر ہے کون، کہاں سے آئے، کیا تھا؟ یاد رکھیے، ہندوستان کی سرزمین جو ہے نا، یہ پورا کفرستان تھی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، اے میرے صحابہ، ہند سے محبت کی خوشبو آتی ہے، ہند سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ آج اگر ہمارے سینوں میں اگر ایمان موجود ہے، انہی اللہ والوں کے قدموں کی وجہ سے موجود ہے۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر، ان کا اصل میں نام جو ہے نا شرف الدین، ان کے والد جو تھے نا یہ سالار فخر الدین، اور یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے۔ امام اعظم کو جانتے کون ہے؟ امام اعظم کون ہے؟ ہمارے بھائی امام میں ہوں، کیوں ہیں؟ ہم چھوٹے امام ہیں، وہ اصلی امام ہے۔ کون سے؟ جو مسائل کو نکال کر کے بتائے، سمجھے نا، مسائل نکال کر بتائے۔ تو ہمارے امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے والد کا نام سالار فخر الدین نعمانی تھا۔ یہ حضرت سالار فخر الدین نعمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عراق کے ایک شہر کرمان کے رہنے والے تھے۔ وہاں جب تاتاریوں نے حملے کیے تو وہاں آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اسی وقت سے آپ کے خاندان کا لقب سالار ہو گیا۔ اب آپ کے ایک بڑے بیٹے تھے جن کا نام نظام الدین تھا۔ وہ نظام الدین جو تھے نا، وہ جانوروں کے، گھوڑوں کے ڈاکٹر تھے۔ اسی وجہ سے کہیں بھی حکومت نے انہیں سرکاری ملازم رکھ لیا، اور جہاں کہیں بھی جایا کرتے جنگ میں نا، وہ ساتھ جایا کرتے۔ جب ہندوستان کے اندر جنگ ہوئی پانی پت کے اندر، تو وہاں کا بادشاہ جو تھا نا، وہ ساتھ میں نظام الدین جو ان کے بڑے بھائی ان کو لے کر آئے۔ یہاں جب آئے، جب کافی جنگ لمبی ہو گئی، تو آپ کے والد حضرت سالار فخر الدین اور آپ کی والدہ حافظہ جمال، یہ وہاں سے چل کر ہندوستان آئے۔ دیکھیے جنگ زیادہ لمبی ہو رہی، تو آپ یہیں پانی پت کے مقام پر جو ہریانہ پنجاب کا ایک علاقہ ہے کرنال، اسی کرنال کا ایک علاقہ ہے جس کا نام پانی پت ہے، وہیں پر حضرت شرف الدین بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت سن 605 ہجری میں ہوئی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی، آپ جانتے ہر بچہ روتے ہوئے پیدا ہوتا، اور روتا ہے اس کے بعد جیسے اس کی خوراک دودھ مل جائے یا جس بھی انداز بچہ خاموش ہو جاتا۔ لیکن حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے رونا بند نہ کیا، اور آپ کی آنکھیں بند رہی، آنکھیں بند ہیں، آپ رونا بند نہیں کر رہے، روئے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی والدہ، آپ کے والد، آپ کے بڑے بھائی نظام الدین پریشان ہو گئے، لیکن کسی بھی حال میں وہ رونے کو بند نہ کر رہے، بڑے پریشان ہو گئے۔ جب 24 گھنٹہ گزر گیا، 24 گھنٹہ گزر جانے کے بعد بڑے پریشان ہو کہ آخر کیا کیا جائے، آخر یہ رونا بند نہیں کر رہا ہے اور نہ آنکھیں کھول لیں۔ آپ نے ڈاکٹروں سے پوچھا، دایا نے کہا اگر یہ آنکھیں کھولے تو پتا چلے آخر آنکھ میں پریشانی کیا ہے، آنکھ میں پرابلم کیا ہے۔ کہا یہ آنکھیں تو کھولتے رہیں۔ آپ کے والد حضرت سالار فخر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بڑے پریشان ہو گئے۔
آپ نے مسلح بچھایا اور مسلح بچھانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار عالم، یہ میرا بیٹا جو پیدا ہوا ہے یہ آنکھیں نہیں کھول رہا ہے، رونا بند نہیں کر رہا ہے، نہ دودھ پی رہا ہے، آخر میں نے سارے معاملات کر ڈالے لیکن کوئی حربہ کام نہیں آ رہا ہے۔ اے پروردگار عالم، تیرے محبوب نے فرمایا ہے جہاں دوائیاں کام نہ کریں وہاں دعاؤں سے کام لیا کرو۔ اے پروردگار عالم، میں تیری بارگاہ میں اس وقت تک اپنے سر کو سجدے میں رکھا رہوں گا جب تک مولا تو میرے بیٹے کو شفا نہ دے دے، میرا بیٹا رونا بند نہ کر دے۔ حضرت سالار فخر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ روتے روتے آپ کو آنکھیں لگ جاتی ہیں، خواب میں کہنے والا کوئی کہہ رہا ہے، اے سالار فخر الدین تو اب یہاں سے رونا بند کر دے، دعائیں کرنا بند کر دے، تیرا بیٹا 24 گھنٹے کے اندر اس کا علاج ہو جائے گا، غیب سے اس کی مدد ہو جائے گی۔ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلتی ہے، سوچتے کوئی شیطانی وسوسہ تو نہ تھا، لیکن پھر آپ دوبارہ سر کو سجدے میں رکھتے ہیں، اب ہاتھی سے غیبی سے آواز آتی ہے، اے سالار فخر الدین، یہ کوئی تجھے شیطانی وسوسہ نہیں ہے بلکہ ہماری طرف سے تیری مدد ہے۔ کہا 24 گھنٹے کے اندر تیری مدد ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد آپ مطمئن ہو گئے، اب اس کے بعد اپنے گھر آتے ہیں، آ کر کے حافظہ جمال اپنے اہلیہ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سے مجھے یہ بشارت مل چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد وہاں سے ایک بزرگ کا گزر ہوتا ہے، وہ بزرگ وہاں پہنچتے ہیں، ان کے جس پر چمڑے کا لباس تھا، جب وہ لباس کے اندر آئے اور انہوں نے دیکھا حضرت سالار فخر الدین نے کہا تم جاؤ جاؤ، آج میں جلدی میں ہوں، آج تمہیں کچھ نہ دے پاؤں گا۔ کہا اے سالار فخر الدین، میں کچھ تجھ سے لینے نہیں آیا ہوں بلکہ میں تجھے دینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ سمجھ گئے یقیناً یہ اللہ کی مدد ہے۔ آپ فوراً میں پکڑتے ہیں، کہا کیا بات ہے؟ کہا جو تمہارا بیٹا رو رہا ہے اس بیٹے کو میں چپ کرانے کے لیے آیا ہوں، اس کے لیے شفا کا ذریعہ بن کر کے آیا ہوں۔ آپ گھر کے اندر جاتے ہیں، جیسے وہ حضرت ابو علی قلندر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنی گود میں لیتے ہیں، جیسے ہی گود میں لیے کان میں کچھ کہتے ہیں، جیسے کان میں کچھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ فوراً اپنی آنکھوں کو کھول دیتے ہیں، جیسے ہی آنکھوں کو کھولے رونا بھی بند کر دیا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں سالار فخر الدین لے جاؤ اس بچے کو، لے جاؤ، دودھ بھی پیے گا، ساری چیزیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد حضرت سالار فخر الدین کہتے ہیں اے بابا آخر آپ نے کون سا علاج کیا ہے؟ آخر وہ بچہ رونا بند کر دیا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں اے سالار فخر الدین، میں نے کوئی علاج نہیں کیا ہے بلکہ صرف اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے خاموش ہو جاؤ، اسے غور سے کان لگا کر کے سنو۔ کہا میں نے سوچا اس بچے کو چپ کرانے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی راستہ نہیں۔ کہا جیسے ہی میں قرآن پڑھنا شروع کرتا ہوں بچہ فوراً رونا بند کر دیتا ہے، بچہ رونا بند کر دیتا ہے۔ وہ بچے ہو کر کے رونا بند کر دیے، آوازیں بند ہو گئی، لیکن ہم بڑے ہو کر کیا قرآن کی آیتوں کو سن کر کیا غور سے سنتے؟ حال تو یہ کہ اگر امام نماز میں قرآن پڑھ رہا ہو اس وقت بھی ہمارا کان پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم رہا ہوتا ہے، ہماری سماج پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہی ہوگی۔ کاش ایسا ہمارے اندر بھی ہو جاتا کہ قرآن کی تلاوت سننے کے بعد فوراً وہی جامد اور ساکت ہو جاتے اور قرآن کی تلاوت کو غور سے سنتے۔ اب وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ سالار فخر الدین اس بچے کا نام شرف الدین رکھو، اس بچے کا نام شرف الدین رکھو۔ کہا یہ اپنے وقت کا ایک کلندر ہوگا، اپنے وقت کا کلندر ہوگا۔ کہا یہ اپنے وقت اللہ کا بہت بڑا ولی ہوگا۔ کہا اس کے اچھے انداز اس کا اہتمام کرنا پرورش کے لیے۔ اب اس کے بعد آپ نے ان کا نام حضرت شرف الدین رکھ دیا۔ اب آپ حضرت شرف الدین یعنی بو علی شاہ قلندر، یہ ان کا ٹائٹل اور ان کا لقب ہے، ابھی آگے بتاتا ہوں۔ اب اس کے بعد آپ نے بڑی چھوٹی عمر میں آپ نے پورا قرآن پاک حفظ فرما لیا، اور اس کے بعد اس لیے یاد رکھو انسان اگر نجات چاہتا ہے نہ قرآن کو اپنا وظیفہ بنا لے، قرآن کو اپنا وظیفہ بنا لے اگر نجات چاہتا ہے۔ اور حدیث پاک میں تو میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے موتیوں کا منبر عطا فرمائے گا اور مشک کی خوشبو عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب حضرت
شرف الدین بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی چھوٹی عمر میں حافظ قرآن بن گئے، علوم ظاہری کو حاصل کر لیا۔ اب اس کے بعد آپ دہلی جامع مسجد کے قریب میں آپ نے 20 سال تک درس قرآن دیا، درس حدیث دیا، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی۔ آپ حافظ عالم مفتی بناتے رہے 20 سال تک۔ اور آپ نے کتنی کتابیں لکھی معلوم؟ 7 اونٹ کا بوجھ تھا۔ آج جس طرح پریس ہے نا، اس زمانے میں پریس نہیں ہوتے، ہاتھوں سے کتابیں لکھی جاتی۔ اس وقت 7 اونٹوں کا بوجھ آپ نے جو لکھا تھا بن گیا۔ 20 سال خدمت کرنے کے بعد ایک دن پڑھا رہے تھے، وہی بزرگ آئے اور آ کر کہتے ہیں، اے شرف الدین، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسی لیے پیدا کیا ہے کہ تم قیل و قال میں لگے رہو؟ کہا اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا۔ ویسی آواز سے کہا پھر کیا کرنا ہے؟ کہا مجھے سمجھا دے۔ کیا اللہ نے تمہیں قلندر بنایا ہے؟ قلندر بنایا ہے۔ کہا ان ساری چیزوں کو چھوڑ دو۔ اصل میں قلندر اسے کہتے ہیں، یہ صوفیہ کا ایک گروہ ہے، بلکہ صوفیت جہاں پہ دم توڑ دے، صوفیت کی جہاں انتہا ہوتی ہے، وہاں سے قلندر کی ابتدا ہوتی۔ قلندر وہ ہوتا ہے جو ظاہر سے زیادہ اس کا باطن اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے۔ قلندر وہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کبھی غیر کا خیال نہیں، ہر وقت حق اللہ میں لگا رہتا ہے۔ قلندر وہ ایسا مست انسان ہوتا ہے، دنیا سے کوئی پرواہ نہیں، بس ایک میرا خدا میرا خدا میرا اللہ، دنیا سے کوئی لینا دینا ہی۔ قلندر وہ ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم نے قلندر کس کو سمجھا ہے معلوم؟ جو 2-4 کلو چرس پی لیتا ہوں، تھوڑا بڑے بڑے بال رکھ کے مجنو ٹائپ کا بن جائے نا، ہم اسے قلندر سمجھنے لگتے ہیں۔ یاد رکھے، قلندر جو ہوتا ہے نا، وہ قلندر اللہ کی یاد میں ایسا گم ہوتا ہے کہ اسے دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی، نہ کھانے کی خبر ہوتی۔ بہرحال اصل بات پہ آؤں تو حضرت جیسے ہی کہا، آپ نے ساری کتابوں کو اٹھایا اور دریا میں ڈال دیا، سارے 7 اونٹوں کا بوجھ دریا میں ڈال دیا۔ اب اس کے بعد آپ معلوم ہے 12 سال تک حضرت شرف الدین بو علی شاہ قلندر 12 سال تک دریا میں کھڑے رہ کر اللہ کی عبادت کی۔ 12 منٹ فرض میں نہیں کھڑے ہو پاتے ہو، 12 منٹ فرض بھاری پڑتی ہے۔ 12 سال تک خدا کی یاد میں لگے رہے، بس حق اللہ میں لگے رہے، یہاں تک کہ مچھلیوں نے آپ کے پیروں کا سارا گوشت کھا لیا۔ مچھلیوں نے آپ کے پیروں کا گوشت کھا کے ختم کر دیا۔ خدا کی بارگاہ سے آواز آئی، اے شرف الدین، کہا ہم نے تیری عبادت اور ریاست کو قبول کیا۔ کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ہم تجھے دیں گے۔ عرض کرتے، مولا مجھے علی بنا دے، مجھے علی بنا دے، اے اللہ مجھے علی بنا دے۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز، نہیں، علی تو ایک ہی ہے، علی تو ایک ہی ہے۔ کہا اللہ مجھے علی بنا دے۔ کہا علی تو ایک ہی ہے۔ کہا اگر علی نہیں بناتا تو بوئے علی تو بنا دے۔ اور پھر ساری زندگی حضرت شرف الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں سے گزرتے تھے، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کی خوشبو آتی تھی۔ اور پھر یہ لقب اتنا مشہور ہوا کہ شرف الدین لوگ نام بھول گئے، اور آج بھی لوگ بو علی شاہ قلندر کے نام سے ہی یاد کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہا گیا کہ جب 12 سال گزر گئے، خدا کی بارگاہ سے آواز آئی، اے شرف الدین ہم نے تیری عبادت کو قبول کیا، ہم نے تیری عبادت کو قبول کیا۔ کہا پانی سے نکلا؟ کہا نہیں مولا، میں پانی سے نہیں نکلوں گا جب تک تیری لقاء نہ مل جائے، تجھ سے ملاقات نہ ہو جائے۔ اے اللہ تیرے جلوے لا دیکھ لوں۔ 12 سال کے بعد تو اللہ کی بارگاہ سے آواز نکل لگا، میں نہ نکلوں گا۔ ایک بندہ آیا اور آ کر اسے اٹھا کر کے حضرت شرف الدین بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی دریا کے کنارے رکھا۔ آپ زور سے جھنجھلا گئے۔ کہا تو نے یہ کیا کیا؟ کہا 12 سال کی عبادت کو تباہ کر دیا۔ کہا تو نے یہ کیا کیا؟ کہا ذرا میری طرف دیکھ، میں کون ہوں؟ کون ہے؟ کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ جیسے کہا میں مولا علی ہوں، فوراً قدموں میں گر گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سینے سے لگایا اور سارے علوم باطنی سے نواز دیا۔ اس کے بعد مولا کائنات علی مرتضیٰ کا ان پر اتنا غلبہ ہوا کہ اپنا ٹائٹل اور اپنا لقب ہی بو علی کر لیا،
اور علم کی جھلک بھی مولا کائنات کی حضرت شرف الدین ابو علی شاہ قلندر سے وہ نظر آتی تھی. یہ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ. اب یا سمجھ میں آ گئی نا ان کا نام کیا ہے؟ شرف الدین. اور ٹائٹل کیا ہے؟ بولی ابو علی شاہ قلندر. یاد رکھیں ایسے تو بہت سارے لوگوں نے قلندر کا 2.5 قلندر کا اس کائنات میں صرف 2.5 قلندر، یعنی لال شہباز شاہ قلندر، یہ ابو علی شاہ قلندر، اور ایک حضرت رابعہ بصریہ کو قلندر کہا. چونکہ رابعہ بصریہ عورت ہی سے انہیں آدھا قلندر کہا. لیکن یہ بات ایسی نہیں، اس لیے کہ صوفیہ اور ولی کا ایک گروہ ہے قلندر کا، وہ ہر دور کے اندر پیدا ہوتا ہے. ہر دور کے اندر قلندر ہوتے ہیں. آج ہم نے واقعی قلندر پتہ نہیں کن کن کو سمجھ لیا. یاد ایک قلندر ہو گیا اور ایک ہوتا ہے ملامتی فرقہ. ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ ملامتی فرقہ. یہ اولیاء کا ایک گروہ ہے. میں جب پڑھ رہا تھا اتنے گروہ ہے نا کہ میرا دماغ بند ہو گیا. میں نے کہا بھائی رہنے دو، 2-4 ہی پڑھو جو سمجھا سکو، باقی رہنے دو، رکھ دیا. یہ ملامتی فرقہ آپ کو معلوم کون؟ یہ ملامتی فرقہ ایسا ہے کہ وہ ایسے کام نہیں کرتے جس سے مخلوق ان کی تعریف کرے. وہ ایسے کام کرتے مخلوق گالیاں دے، مخلوق ان کو الٹا سیدھا کہے. سمجھے نا حال یہ؟ جیسے ہم اگر تھوڑا سا کام کر لیں تو ہم سوچے نا میری تعریف ہو، لیکن ان کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ ایسا کام کر لوگ گالیاں دیں، لوگ برا بھلا، ارے یار یہ دیکھو. جیسے آپ کو مثال کے طور پر سمجھا دوں، ایک مرتبہ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ آپ اپنے گاؤں آ رہے تھے، کہیں سے آ رہے تھے. تو جب لوگوں کو پتا چلا نا، ارے لوگوں کا ہجوم، اتنی بھیڑ دیکھی نا، نفس نے کہا اے بایزید سوچ ذرا تیری کتنی عزت ہے کہ کتنے لوگ لینے کے لیے آ گئے. آپ سوچے ہم لوگ جیسے ہوتے نا سینہ پھاٹ کے باہر، کیا بات. پھر کہیں نا میرے پاس علم ہی اتنا ہے، میرے پاس اخلاق ہی اتنا ہے. رمضان کا مہینہ تھا، حضرت بایزید بستامی نے اپنے جیب سے روٹی نکالی، کھانا شروع کر. آپ سوچے ذرا اگر آپ کا امام رمضان میں دن میں کہیں کچھ کھا رہا ہو تو آپ کیا کیا کہو گے؟ نماز پڑھنا بھی چھوڑ دو گے، نہ جانے کیا کیا کرو گے. اب رمضان کا روزہ ہے، آپ نے جیب سے روٹی نکالی، کھانا شروع کر دی. جو آئے تھے سب چاہنے والے نے سب واپس چلے گئے. کہا یار رمضان کا مہینہ روزہ بھی نہیں رکھتے. کہا یہ اللہ کے ولی، چلے گئے. تو اللہ والوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہر وقت وہ ایسے کام کرتے جس سے لوگ نفرت کرے. یہ ملامتی فرقہ ہے. کبھی وہ لوگ اپنی تعریفوں کو پسند نہیں کرتے، اور اگر لوگ زیادہ تعریف کرے وہاں سے اٹھ کے چل دیتے، وہاں رکتے ہی نہیں. لیکن آج اللہ ہی رحم کرے. بہرحال مجھے اصل اس پہ آنا ہے. اس طرح اولیاء کی جماعتیں بہت ساری. تو حضرت ابو علی شاہ قلندر آپ کے بارے میں بتاؤں، یہ جب جذب کی کیفیت میں رہتے نا، بس حق اللہ میں، تو ساری چیزیں نا عبادت وغیرہ چھوڑ دی، نماز پڑھنا چھوڑ دی. تو اس زمانے کچھ لوگوں نے، اس زمانے کے جو مفتی تھے مفتی ضیاء الدین سنائی، ان کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے، کہا دیکھو یہ ابو علی شاہ قلندر جو ہے نا یہ نماز نہیں پڑھتے. کہا نماز نہیں پڑھتے؟ کہا ہاں. کہا ٹھیک ہے. وہاں سے ابو علی وہ جو تھے نا مفتی ضیاء الدین سنائی، وہ آئے، آ کر کہنے لگے آپ نماز نہیں پڑھتے؟ کہا جاؤ مفتی صاحب اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کام کریں. کہا بھائی نماز فرض ہے. کہا آپ ایک عالم ہو، اللہ کے ولی، آپ پر تو اور فرض ہے. کہا جاؤ ہم مسرت اللہ کی یاد، مسرت ہمیں کوئی نماز وغیرہ اس چیز سے نہیں، ہم بس اللہ کلّہ میں لگے. لیکن مفتی ضیاء الدین نے جب بار بار کہا چلو ٹھیک ہے نماز پڑھو. نماز کا ٹائم تھا، وہاں نماز کی جماعت کھڑی کی، مفتی ضیاء الدین صاحب پڑھا رہے. اب پڑھا رہے ہیں اور بھی لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نیت باندھے نا تو باندھے رہ گئے. سب کی نماز ختم ہو گئی، سلام پہ لی، وہ ہاتھ باندھے سے کھڑے. مفتی ضیاء الدین سنائی نے کہا میاں نماز ختم ہو گئی ہے؟ نماز ختم ہو گئی؟ نماز ختم. کہا ہاں. کہا اچھا. کہا کہ آپ نے نماز مکمل نہیں کی، اس طرح پر کیسے؟ تو مفتی ضیاء الدین سنائی کو کہنے لگے ابو علی شاہ قلندر، کہا در حقیقت بات یہ ہے کہ جب آپ نے نیت باندھی نا اور آپ کو اپنی گھوڑی کا خیال آیا کہ آپ کی گھوڑی نے بچہ دیا وہیں قریب میں کنواں کے کنویں میں گر نہ جائے، کہا پوری نماز میں آپ یہی سوچتے رہے تو میں سوچتا رہا کہ آپ نماز میں خدا کو یاد کر رہے ہیں، اپنی گھوڑی کو یاد کر رہے ہیں. تو کہا میں تو آپ کی گھوڑی کو رکھ رہا تھا کہ کہیں بچہ گر نہ جائے. تو کہا اسی لیے بتاتا ہوں کہ جب نماز پڑھو سب دنیا بھول جاؤ، ہم لوگ جو ہیں اللہ کی یاد میں سے فنا ہو گئے،
ہمیں کوئی سے فکر نہیں, کوئی غرض نہیں, بس حق اللہ میں لگے ہیں. اب مفتی ضیاء الدین سنائی آئے, آ کر کے اور ایک فتویٰ لکھا اور حکومت وقت کو لکھا کہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا. کورٹ میں معاملہ پہنچا, عدالت میں پہنچنے کے بعد انہیں بلایا گیا, ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو. جب بلایا گیا, کہا اچھا ایک قاضی صاحب ایک بات یہ بتائیے, اگر کوئی بندہ نشے کی حالت میں ہو تو کیا اس پر نماز فرض ہے, نماز پڑھ سکتے؟ کہا نہیں. تو کہا بس مجھے بھی ایک نشہ ہے, مجھے بھی ایک نشہ ہے, بس ایسا کرتے حق اللہ ہو, حق اللہ ہو, وہاں سے کرتے نکل گئے. اور اس کے بعد کہا مفتی ضیاء الدین نے توبہ کیا, کہا یقیناً یہ اللہ کے سچے بندے ہیں, فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول ہے. تو یہ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ دیکھیں آپ کا اتنے اللہ والے اور اتنے عاشق رسول تھے نا, جب بھی کوئی مدینہ منورہ سے آتا, وہاں سے آتا نا, آپ اس کے قدم کو چومتے, ہاتھوں کو چومتے, آنکھوں کو چومتے. کہا میرے محبوب کے دیار سے آ رہا ہے, میرے محبوب کے شہر سے آ رہا ہے. جو بھی آتا اسی طرح چوما کرتے. آپ کا ایک مرید تھا, ایک دن سوچنے لگا یار میں بھی اگر حج کر لیا, عمرہ کر لیا, حضور کی بارگاہ سے آیا نا, تو میرا بھی اسی طرح میں تو ان کا مرید خاص ہوں, تو میرا بھی اسی طرح ہاتھ چوما جائے گا, پیر چوما جائے گا, آنکھوں کو چوما جائے گا. گیا, کہا حضور مجھے اجازت دے, میں حرمین طیبین جانا چاہتا ہوں. تو ابو علی شاہ قلندر نے کہا ابھی تو آرام کر, ابھی تو اس لائق نہیں ہے, ابھی تو اس لائق نہیں, جا ابھی تو آرام کر. چند دن گزرے, پھر گیا حضور میں جانا چاہتا ہوں. کہا نہیں ابھی تو اس لائق نہیں, ابھی جا. چند دن گزرے, پھر آیا, کہا حضور مجھے جانا بڑی تڑپ ہے. کہا اچھا ایک کام کر, جا, لیکن مدینہ جانے کے بعد وہاں در و دیوار کا بھی ادب, وہاں کی کتوں کا بھی ادب, بلی کا بھی ادب, ساری چیزوں کا ادب کرنا, اس لیے کہ وہ شہر رسول ہے, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے رکھنا چلنا. ارے وہ سر کا موقع ہے, وہ جانے والے, یا ایسی جگہ ہے, کہا ایسا یہ حرم ہے رسول اللہ کا, کہا اس انداز میں جانا. کہا ٹھیک ہے حضور, ساری چیزوں کا ادب کرو. وہاں گیا, جا کر کے سارے ارکان ادا کیا, مدینہ گیا, سب کچھ ہو کر کے آیا. جب یہاں پہنچا نا, واپس اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں, سوچا پیر صاحب ہاتھ چومیں گے, پیر صاحب ماتھا چومیں گے, پیر صاحب پیر چومیں گے, بڑا خوش تھا کہ میں ان کا مرید ہوں نا. پہنچے پیر صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے منہ پھیر لیا, منہ پھیر لیا. ادھر سے کہا السلام علیکم ورحمۃ, منہ پھیر لیا. السلام علیکم, منہ پھیر لیا. کہنے لگا حضور گستاخی کیا ہوئی, بے ادبی کیا ہوئی؟ کہا میں نے تجھے کہا تھا نا مدینہ جانا, وہاں ہر چیز کا ادب کرنا. کہا حضور میں نے تو ہر چیز کا ادب کیا. کہا دیکھیے کیا, آپ نے اپنی پیٹھ کو اٹھایا, کپڑا ہٹایا, کہا دیکھ وہاں ڈنڈے کا نشان پڑا ہوا تھا. کہا یہ ڈنڈے کا حضور نشان کیا ہے؟ کہا بھول گیا. کہا جب تم ایک دن مسجد نبوی سے نکلا, دیوار کے سائے میں کتا بیٹھا تھا, تو نے سوچا یہ کتا کہیں ناپاک اور گندا نہ کر دے, تو نے ایک ڈنڈا اٹھا کر مارا تھا. کہا وہی ڈنڈا یہ جو میرے پیٹھ پر ہے. کہا تیرا پیر مدینے کے گلیوں میں کتا بن کے گھوما کرتا ہے. آپ سوچے ذرا, وہ ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. لیکن آج آپ دیکھیے, اللہ اکبر, اللہ ہم پر رحم فرمائے, آج لوگ جاتے ہیں اس دیار پر, تو جیسے اس چیز کو بھول جاتے ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے, کیا کرنا انہیں یاد ہی نہیں رہتا ہے. آپ کو اس کے علاوہ بتاؤں, حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معاملہ یہ تھا, ایک مرتبہ آپ ایک کچڑے کے پر بیٹھے ہوئے تھے. آپ چونکہ کالا کپڑا پہنتے تھے اور بمبول کے کانٹوں سے اس کا بٹن بنائے ہوئے تھے. ایک عورت وہیں پانی پت کے اندر اپنے سر پر مٹکا رکھ کر کے دہی بیچ رہی تھی. دہی لے گا کوئی, دہی لے گا. پورا دن, آدھا دن گزر گیا, کوئی لیا ہی نہیں. آپ کوڑا کرکٹ جہاں ڈالا وہیں پہ بیٹھے تھے آرام کے ساتھ. جب وہاں بوڑھی وہ عورت پہنچی نا, کہا میرے کو دے گی, دہی بیچے گی؟ کہا چل چل, تیرے پاس نہ بٹن ہے, کچھ نہ رہنے کا ٹھکانا ہے, تو خریدے گا میری دہی؟ کہا بول کتنے میں بیچے گی؟ کہا میں ایک سونے کے سکے میں بیچوں گی. آپ نے اس طرح اپنی رانوں پہ مارا, مٹھی کھول کے دکھایا, کہا لے سونے کا سکہ. کہا لے سونے کا سکہ. یہ اللہ والے ہیں, اس لیے کہ اپنے آپ کی اس قدر خدا کی بارگاہ میں بلند کر دیتے ہیں, جو خدا سے مانگ لے اللہ وہ عطا فرما دیتا ہے. اب وہ عورت کہنے لگی, نہیں بابا میں تو یوں ہی کہہ رہی تھی. عورتوں کا ہوتا نا, کوئی غلطی ہو جائے تو کہتے نہیں میں تو ایسے کہہ رہی تھی, ایسے کہہ رہی تھی, سمجھے نا. جو شادی شدہ ان کو تو تجربہ ہو گئی. بہرحال تو اب اس کے بعد کہا نہیں میں.
کہا بابا لے لو. کہا بس. کہا یہ سکہ بھی پکڑ اور اپنی دہی بھی پکڑ, چلے یہاں سے. چلی گئی. اب سوچا یار سونے کا پھر عورت اور سونا جانتے, پھر سونا مل جائے تو پھر سمجھ لو, چاہے یہ سونا ہو چاہے وہ گولڈ والا اسے وہ ہو جائے, عورت وہ سب جانی ہوتی ہے. بہرحال اب اس کے بعد دوسرا دن ہوا, پھر ہوا عورت آئی. کہا بابا دہی لیں گے. پھر ہاتھ مارا, کا لے سونے کا سکہ نکل. 4-5 دن 6 دن اس طرح گزر گئے نا. تو گزرنے کے بعد ایک دن اپنے شوہر کو بتائی, چونکہ عورت کا ہاضمہ تھوڑا کمزور ہوتا ہے. اپنے شوہر کو بتائی, کہا اس طرح معاملہ ہے. کہا یہ سونے کے سکے کے چھوڑ, اپنی اولاد اپنے گھر پہ نہیں ہے, جا ان سے اولاد مانگ, بیٹا مانگ. کہا ٹھیک ہے. دوسرے دن پھر 4-5 دن کے بعد گئے. کہا مجھے سونے کا سکہ نہیں چاہیے, میرے گھر میں بیٹا نہیں ہے, اولاد نہیں, اولاد چاہیے. کہا ایک کام کر, جا تو اپنے علاقے میں سب کو اعلان کر دے, جس کے گھر میں بیٹا نہیں وہ سب آ جائے, سب آ جائے, جس کے گھر میں بیٹا نہیں وہ سب آ جائیں. کہا اچھا. گئے اعلان کری. دوسرے دن میں نے پڑھا 28 یا 29 عورتیں نا وہاں حضرت ابو علی شاہ قلندر کے پاس آ گئی. سمجھے نا. آپ کی ایک عادت تھی, آپ پان کھایا کر, آپ نے پان اس طرح کھا رہے تھے, نکالا, کہا لو تھوڑا تھوڑا سب لے لو, جا کے کھا جانا, اللہ سب کو بیٹا والا دینا. سمجھے. اب وہاں سے وہ پان کا جو پیک تھا نا اس کو تھوڑا تھوڑا لیا, جو عورت کھاتی گئی 9 ماہ کے بعد سب کو بیٹا ہوتا گیا, سب کو اولاد ہو گئی. لیکن ایک عورت ایسی تھی نا, اس نے نہیں کھایا. ہوتے نا کچھ اس مزاج, کیوں نہیں کھایا, کیا ہے. سارے لوگ جو تھے نا, ساری عورتوں نے کھایا, سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا کر دی, سب کو اولاد عطا. جب 9 ماہ گزرے نا, سب مٹکے میں دہی بھر بھر کے حضرت ابو علی شاہ قلندر کے پاس آئے. کہا اللہ بابا آپ کی دعا سے اللہ نے ہم سب کو اولاد عطا کر دی. اب اس کے بعد کا ایک عورت ایسی ہے, کا اس کو بیٹا نہیں ہوا. آپ چلان میں کھڑے ہو گئے, اے اللہ میں نے تجھ سے مانگا تھا, تو نے بیٹا نہ دیا. کہا اس نے کیا اس کو کھایا تھا؟ کہا نہیں. کہا کیا کی؟ کہا ایک پتھر کے نیچے رکھ دیا. ایک پتھر, دیکھیے بہت ساری چیز عقل سے مت سوچا کرو, سمجھ بات نا. وہ پتھر کے نیچے رکھ دیا. کہا جا پتھر اٹھا. جا کر وہ عورت پتھر اٹھاتی ہے, وہاں ایک بچہ کھیلتا ہوا نظر آتا ہے. کہا جا تو لے لے. ابو علی شاہ قلندر کے دروازے پہ جو آ جائے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے, بلکہ اس کا دامن ہمیشہ بھر جایا کرتا ہے. اور آپ کو بتا دوں, وہ ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کا ایک مرید تھا, اس کو بھی اولاد نہیں ہو رہی. جب اس کو اولاد نہ ہو رہی تھی تو ایک مرتبہ وہ آیا, کہنے لگا حضور ذرا آپ دعا کر دیں, اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیٹا عطا کر دیں, آپ ہمارے گھر میں چلے دعوت کھائیں. کہا لیکن شرط یہ ہے کہ میری بیوی جو ہے نا وہ آپ کو ہاتھ دھلائے گی. کہا ٹھیک ہے. گئے, وعدے کے مطابق وہاں پہنچے. پہنچنے کے بعد عورت جیسی ہاتھ دھلانے کی لیے آئی نا, عورت کھانا پکائی, سب فریش ہو کر کے نہا دھو کر کے آئی ہاتھ دھلانے کے لیے. جیسے ہی دیکھا نا فوراً آپ وہاں ہاتھ بھٹکے اور چل دیے. چونکہ اتنی خوبصورت تھی, بس ایک ہی لفظ کہتے تھے, بے عیب ذات اللہ کی, اللہ بس باقی حبس. کہا ایک ہی ذات ہے جو بغیر عیب کے ہے, بغیر کوئی اس میں کوئی عیب نہیں, باقی سب کے اندر عیب. چونکہ حسن کو دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تو بنایا ہے, جب یہ اتنے حسین ہے تو بنانے والا کتنا حسین ہوگا. بس اسی اللہ کی یاد میں آپ بس حق اللہ میں وہاں سے اللہ اللہ کرتے ہوئے نکل گئے, پھر ان کا کوئی پتہ نہ چلتا تھا. وہ ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کو بتاؤں ایک مرتبہ آپ بازار سے گزر رہے تھے. آپ جب بازار سے گزر رہے تھے نا, دیکھا ایک بچہ جو ہے نا اپنے چہرے پہ پردہ ڈالے وہاں سے جا رہا, چہرے پر پردہ ڈالے وہاں سے جا رہا ہے. جا رہا, اسے آپ نے آواز, اے امر سنگھ ادھر آ, اے امر سنگھ ادھر آ. اصل میں راجپوت تھا, وہ پانی پت کا وہاں راجپوت تھا. اس زمانے کے اندر وہاں کا بادشاہ جو تھا نا خلجی تھا. وہاں وہ بادشاہ جو تھا وہ خلجی تھا, خلجی خاندان کی وہاں حکومت تھی, جلال الدین خلجی. اصل میں ان لوگوں نے ان سب کے باپ داداؤں کو جب جنگ ہوئی قتل کر کے وہاں پر قبضہ کر لیا ساری چیزوں پر. حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے نا, ان
ان کا ایک بادشاہ تھا غیاث الدین تغلق، یہ بھی آپ کا مرید اور خلیفہ تھا، بڑا نیک تھا، لیکن اس کا معاملہ یہ ہوا کہ اس کے گھر میں ایک مرتبہ بیٹی ہی بیٹی ہوتی۔ اس نے ایک مرتبہ کہا اب اگر بیٹی پیدا ہوگی نا مجھ سے قتل کر دوں۔ اب اس کے بعد ہوا ایسا کہ غیاث الدین تغلق جو تھا نا بات کو بھول گیا۔ جب بیٹی پیدا ہوئی نا اس کی بیوی ڈر کی وجہ سے جنگل میں ڈال آئی۔ اب وہاں پر ایک دھوبی تھا، اس نے اٹھا لیا، اس کی پرورش کی۔ اب تقریباً 15-17 سال گزر گئے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اب یہ بادشاہ جو تھا جنگل سے گزر رہا تھا، دیکھا وہاں ایک نوجوان لڑکی ہے وہاں پر جنگل میں اس طرح کپڑے دھو رہی، یہ کر رہی وہ کر رہی، پسند آ گئی، خوبصورت، اسے بلوایا محل میں، آ کر کے اس سے نکاح کر لیا۔ اب نکاح کرنے کے بعد جب وہ رات آئی تو وہ غیاث الدین تغلق جو جیسے ہی پہنچتا ہے نا وہاں پر اس خاص کمرے کے اندر، تو ایسی کیفیت اور ایسا مرض اس کو لاحق ہوتا عورت کو نا کہ اللہ اکبر، وہ اس سے باز رہتا ہے، دور رہتا ہے۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے۔ جب کافی دن گزر گئے، گزرنے کے بعد وہ سوچنے لگا ہے کیا، بڑے بڑے ڈاکٹر رتیب سب کو دکھایا۔ آخر کار غیاث الدین تغلق نے کہا یاد رکھو، سن لو اے علماء کرام، اگر اس کا علاج اور حل ایک ہفتے میں نہ نکالا سب کی گردنیں مار۔ سارے لوگ ڈر گئے، ڈر کے دوڑے حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے۔ جب ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آئے نا، آ کے سارا ماجرا بیان کیا تو آپ نے کشف کیا، مراقبہ کیا، اور اس کے بعد بتایا، کہا جا کر غیاث الدین تغلق کو بلا کر لاؤ۔ غیاث الدین تغلق کو جب بلا کر لایا گیا نا تو کہا اللہ کا شکر ادا کر، کہا معاملہ در حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بہت بڑے گناہ سے بچا لیا ہے، بہت بڑے گناہ سے بچایا ہے۔ کہا جس کے پاس تو جا رہا تھا کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ تیری بیٹی تھی، کہا جا اپنے بیوی سے پوچھ لے، کوئی اور نہیں، وہ تیری بیٹی تھی۔ غیاث الدین تغلق واپس آیا، آ کر اپنے بیوی سے پوچھا، کہا ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی، لیکن تیرے ڈر کی وجہ سے میں جنگل میں چھوڑ آئی تھی۔ کہا ہاں وہی بیٹی ہے۔ اس کے بعد غیاث الدین تغلق نے توبہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں سچے دل سے توبہ کیا، کہ اے پروردگار عالم تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے گناہ کبیرہ سے اور اتنے بڑے گناہ سے بچا لیا ہے۔ اسید علی ملت اسلامیہ تھی حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ہر وقت اللہ فنا فی اللہ بس اسی میں لگے رہتے، اور ان لوگوں کی وجہ سے نہ جانے کتنا اسلام پھیلا ہے، نہ جانے کتنے افرادوں نے کلمہ پڑھے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، وہیں پانی پت کے بازار سے آپ گزر رہے تھے، ایک نوجوان تھا جس کا نام امر سنگھ تھا۔ وہ امر سنگھ جو نوجوان تھا نا، وہ اپنے چہرے پہ اس طرح پردہ ڈالے تھا اور اس کے بعد گزر رہا تھا، یہاں وہاں جا رہا تھا۔ ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آواز سے کہا اے امر سنگھ ادھر آ، ڈر گیا۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ یہ جو راجپوت خاندان جب شکست کھایا سب مارے گئے، یہ امر سنگھ کی جو ماں تھی نا وہاں سے بچتے بچاتے وہاں سہارنپور بھاگ گئی۔ اور جب اس کے بعد امر سنگھ جب بڑا ہوا، بڑا ہونے کے بعد سارے معاملات، ساری داستانیں، ساری چیزوں کو بتایا اس طرح معاملات ہوئے ہمارے پاس، ہمارے باپ داداؤں کے پاس اتنی پراپرٹی تھی، محل تھے، ساری چیزیں تھی، ہم حکومت کرتے تھے، لیکن اس طرح خلجی خاندانوں کے لوگوں نے ہم پر حملے کیے، ساری چیزیں کی۔ کہا اے ماں تو پریشان نہ ہو، کہا میں اپنے باپ داداؤں کی پراپرٹی اور اپنے باپ داداؤں کی حکومت کو واپس لاؤں گا اور سب ایک ایک کر کے سر قلم کر دوں گا۔ کہا میں تجھ سے ماں وعدہ کرتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب اسی غرض سے وہاں سے یہ چلا، امر سنگھ آ کر کے یہاں پانی پت کے بازار میں گھوم رہا تھا۔ جب پانی پت کے بازار میں گھوم رہا ہے، حضرت ابو علی شاہ قلندر نے بلایا کہ ادھر آ، قریب ہے، کہا میرا نام آپ جانتے؟ ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ہم تجھے ہی نہیں تیرے باپ داداؤں کو جانتے ہیں، ہم تیرے باپ داداؤں کو جانتے ہیں۔ کہا تیرے اندر سے خیر کی خوشبو آ رہی تھی، حقیقت کی خوشبو آ رہی تھی، کہا اس وجہ سے میں نے تجھے بلایا۔ کہا امر سنگھ تو کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جا، اسی میں تیرے لیے بھلائی ہے۔ امر سنگھ کہنے لگا بابا میرا دل تو چاہتا ہے کہ آپ نے، اور پھر حضرت ابو علی شاہ قلندر نے سارا معاملہ سنایا، سارے واقعات سنائے۔ کیا تو اپنی ماں سے یہ وعدہ کر کے نہیں آیا تھا؟ کہا ہاں یہ وعدہ کر کے آیا تھا۔
کہا یقیناً آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. کہا میں کلمہ تو پڑھ لیتا لیکن میں اپنی ماں سے وعدہ کیا ہوں, وعدہ خلافی نہیں کر سکتا ہوں. ابو علی شاہ قلندر نے کہا جا اپنی ماں سے پوچھا, جا اپنی ماں سے پوچھ کر کے آ. اب وہاں سے امر سنگھ بڑی تیزی کے ساتھ سہارنپور کے لیے روانہ ہو گیا. سہارنپور کے لیے روانہ ہو گیا. جب اپنے گھر پہنچا نا, دیکھا کوئی بابا ہے جو میری ماں کے پاس بیٹھ کر اسے کلمہ پڑھا رہا ہے. کوئی بابا ہے. کہا جب اندر جا کے دیکھا نا, کوئی اور نہیں ابو علی شاہ قلندر تھے. ابو علی شاہ قلندر تھے. اللہ اکبر. یہ حضرت ابو علی شاہ قلندر سمجھ گئے. اور اس کے بعد ابو علی شاہ قلندر نے کہا چل اپنی ماں سے پوچھ لے. کہا اے عورت سن, کہا اس بچے کو دے دے مجھے, میں اسے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دو اور یہ اسلام کا بڑا کام کرے گا. کہا یہ اگر مسلمان بن جائے گا میرے خاندان والے میرا سوشل بائیکاٹ کر دیں گے, میرے بچے کا رشتہ کہاں ہو. کہا سنو, کہا تیرا خاندان جو باقی ہے پہلا اور وہ سارا مسلمان ہو چکا ہے. کہا جو باقی سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے. کہا چل تب تو کلمہ پڑھتا ہے. وہیں پر امر سنگھ جو تھا نا کلمہ پڑھا اور آپ نے اس کا نام امر اللہ خان رکھ دیا. وہاں پر اس راجپوت خاندان کا بندہ وہ تھا وہ بھی ایمان لے آیا. اب اس کے بعد واپس وہ سب پانی پت آئے اور آپ نے غیاث الدین تغلق کو بول کر کے آپ نے جو اس کے باپ داداؤں کی دولت تھی یا سارے معاملات تھے حکومت کو واپس کروا دیا. اب اس کے بعد جو خاندان بچا تھا وہ سارا خاندان بھی کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جائے گا. تو یہ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہ جانے کتنے راجپوتوں کو کلمہ پڑھا کر دامن اسلام سے وابستہ کیا. یہ وہ قلندر بندہ ہے, نہ کھانے کا ٹھکانہ نہ پینے کا ٹھکانہ کچھ نہیں. اصل میں ہمارا معاملہ جو ہے نا, معاملہ یہ کہ صبح سے لے کر شام تک صرف ہمیں کمانے دھمانے اور ہمارے پیٹ کی خالی فکر ہوتی, اس کے علاوہ کچھ ہوتی نہیں. آپ مجھے بتائیں کچھ ہوتی؟ کبھی ہم اپنی روح کی بھی فکر کریں. آج ہمارے یہاں معاملہ ایسا بنے گا ہم روح کی فکر چھوڑ دیں. ایک اللہ والے نے پوچھا تھا کہا تھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی انسان اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہے تو اسے کیا کرے؟ دنیا اگر اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہے, سچا مومن بننا چاہے, کہا کیا کرے؟ کہا اس کے لیے ایک ہی چیز ہے. کہا دنیا سے بیزار, اللہ کی محبت میں بیدار. دنیا سے بیزار اور اللہ کی محبت میں بیدار. کہا اگر ایسا ہو گیا یاد رکھو اللہ کا مقبول بندہ بن جائے گا. آپ کو بتاؤں پہلے اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو کیا کیا نہیں ملتا تھا, سمجھے نا. آج کل کی طرح پیروں کی طرح نہیں. آج کل کے پیروں کے پاس چلے جاؤ تو رات بھر دنیا کی بات ہوگی, آخرت سنورنے کی بات نہیں ہوگی. لیکن جس ابو علی شاہ قلندر کی بات کر رہا ہوں نا, ان کے ہر جمعرات کو مجلس سستی تھی اور جب محفل ختم ہو جاتی ذکر کی آپ سب کو آنکھیں بند کرواتے. سب آنکھیں بند کرتے نا تو سب کو حضور کا دیدار نصیب ہو جاتا تھا. ہر جمعرات کو آپ کی محفل میں حاضر ہونے والا ہر بندہ, یاد رکھو حاضر ہونے والا ہر بندہ جو تھا نا وہ آنکھیں بند کرتا اور آنکھیں بند کرنے کے بعد اسے حضور کا دیدار نصیب ہو جاتا. آپ کو بتاؤں یہ دو روایت ہے کہ نظام الدین اولیاء کے مرید ہیں یا حضرت خواجہ بختیار کاکی کے مرید. اصل میں نظام الدین اولیاء محبوب الہی علیہ الرحمہ جو تھے ان کے خلیفہ تھے جن کا نام حضرت امیر خسرو تھے. یہ بڑے بہت پائے کے بزرگ بھی. ایک دن نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ نے امیر خسرو کو کہا ابو علی شاہ قلندر کے پاس بھی چلے جائے گا. آج اگر ایک پیر کا مرید دوسرے پیر کے پاس جائے دیکھو ذرا کیا کہے گا. وہ اللہ والے دنیا سے کوئی غرض نہیں رہتی. اب کہا ابو علی شاہ قلندر کے پاس بھی چلے جایا کرو. کہا ٹھیک ہے. گئے. کہنے لگے چونکہ کیفیت ایسی ہوتی نا انہیں کچھ پتا ہی نہیں ہوتا یہ کون ہے, پہچان بھی نہیں سکتے. کوئی ایسی اللہ کی یادیں بالکل فنا ہو جاتی. حق اللہ اتنا مزہ تھا. اب جب وہاں پہنچے تو کہنے لگے تم کون ہو؟ کہا میرے خسرو. کہا تمہارا پیر کون ہے؟ کہا میرے پیر تو نظام الدین اولیاء ہے. کہا تمہارے پیر صاحب کو جو ہے نا میں نے کبھی حضور کی محفل میں نہیں دیکھا. ہر دن
رات کو حضور کی محفل سجتی ہے، لیکن میں حضور کی محفل میں تمہارے پیر کو نہیں دیکھتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے اگر سچا مرید ہو تو اسے ٹینشن تو آئے گا، یار میرا پیر ایسا۔ واپس آئے آ کر کے نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کے پاس، ایسے رہے کھوئے سے رہتے، پوچھا کیا بات؟ کہا حضور کچھ نہیں، کہا کچھ تو ہے بتا۔ کہا ابو علی شاہ قلندر نے ایسی بات کی کہ میرے دل کو لگ گئی۔ کہا کیا؟ کہا تیرے پیر کو میں نے کبھی بھی حضور کی محفل میں کبھی نہیں دیکھا۔ کہا حضور کی محفل میں کبھی میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ یہیں سے سمجھو نا کہ ایک مرید کو اپنے پیر کا کتنا وفادار ہونا چاہیے۔ آگے سنیے، اب وہاں سے نظام الدین اولیاء نے فرمایا، کہا جب آج تم جانا ان کی محفل میں رکنا، اور ان کی محفل میں رکنے کے بعد جب وہ آنکھیں بند کرے اور جب حضور کی بارگاہ میں رہنا محفل میں نا، تو حضور سے پوچھ لینا کہ حضور میرا پیر کہاں ہے؟ کہا حضور تجھے خود بتا دیں گے میں کہاں ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ گئے اور جا کر علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محفل میں بیٹھے رہے۔ جب محفل ختم ہوئی آپ نے آنکھیں بند کی، سب کو حضور کا دیدار کرا رہے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی آگے گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر نظر نہیں آتے۔ کہا پہلے آسمان میں چلے جاؤ۔ کہا اچھا۔ گئے پہلے آسمان میں پہنچے، وہاں دیکھیے جس طرح یہاں محفل سجی تھی وہاں بھی محفل سجی۔ وہاں جا گئے، وہاں دیکھا نظر نہیں آئے تو حضور سے پوچھا حضور میرے پیر کہاں ہیں؟ کہا پہلے دوسرے آسمان میں چلے جاؤ۔ کہا اس کے بعد وہاں گئے، دوسرے آسمان پر دیکھا وہاں بھی نظر نہیں ہے۔ میں نے کہا حضور میرے پیر کہاں ہیں؟ کہا تیسرے آسمان میں چلے جاؤ۔ اس طرح کر کے 7ویں آسمان پر گئے۔ وہاں جانے کے بعد جب جا کر دیکھا کہ وہاں نظام الدین اولیاء محبوب الہی و آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جلوہ گر ہیں۔ اب اس کے بعد وہاں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، کہا اے امیر خسرو دیکھتے نہیں ہو کہ میرے دائیں طرف کون ہے بائیں طرف کون ہے؟ لیکن کہا بس حضور میرا پیر کافی ہے۔ وفاداری دیکھو، بس میرا پیر کافی ہے۔ آنکھیں کھل گئی، جہاں تھے وہیں آگے واپس نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ کہا کیا ہوا؟ بڑے خوش۔ کہا کیا ہوا؟ کہا حضور میں نے آپ کا مقام و مرتبہ دیکھ لیا۔ کیا دیکھا؟ کہا حضور یہ سب تو پہلے آسمانوں میں ہوتے ہیں، لیکن حضور آپ کا مقام ایسا ہے آپ 7ویں آسمان میں حضور کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ کہا میرے آقا علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ میرے آقا نے کہا تھا، کہا میرے دائیں بائیں تو دیکھو۔ کہا حضور میں اپنے پیر کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتا۔ کہا دیکھنا چاہیے تھا۔ کہا جو دائیں طرف بیٹھے تھے نا وہ حضور غوث پاک تھے، جو بائیں طرف تھے وہ غریب نواز تھے۔ تو یہ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے 120 سال کی عمر پائی۔ 120 سال تک آپ لوگوں کو راہ راست پر لاتے رہے۔ نہ جانے کتنے واقعات پڑھے گئے، کتنے واقعات ہیں حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ دیکھیں آپ کا جو مزار پاک ہے پانی پت کے اندر ہے، یہ جو ہریانہ پنجاب ہے نا وہاں کا ایک علاقہ ہے، ہریانہ پنجاب ہے نا وہاں کا ایک علاقہ ہے، وہاں پانی پت وہاں کا علاقہ۔ اصل میں پانی پت کا بھی معاملہ ایک الگ ہے۔ آپ کو بتاؤں ایک مرتبہ ایک مسئلہ پھنس گیا، اس علاقے کا پہلے کچھ نام اور تھا، پانی تو جانتے ہیں پتا۔ وہ ایسا کہ ایک معاملہ پیش آ گیا تو بڑے بڑے علماء کرام جو تھے نا وہ مسئلے کو حل نکال رہے، لیکن حل نہیں ہو رہا۔ سارے لوگ ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے۔ جب آپ کی بارگاہ میں آئے نا تو وہاں پہنچنے کے بعد پوچھا لیکن آپ کے پاس کوئی حل نہیں۔ آپ دریا میں گئے کہ کتاب ڈھونڈتے رہے، نہیں ملا، یہاں تک کہ آپ اتنا جذب میں آئے ساری کتابیں پھینک دیا، اور اس کے بعد بس اللہ سے کہا اللہ تو اس کا حل بتا۔ اتنے میں ایک پتا وہاں سے چلتا ہوا آتا ہے، اور اس پتے کو آپ نے اٹھایا، اسی میں اس مسئلے کا حل لکھا تھا۔ اسی وقت سے اس علاقے کا نام پانی پتا یعنی پانی پت رکھ دیا گیا۔ یہ آپ نے 120 سال تک دنیا کے اندر رہے، اور 725 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ آج بھی آپ کا پانی پت کے اندر آپ کا مزار پاک ہے، بہت سارے آپ کے در سے فیوز و برکات حاصل ہوتے۔ آپ کے مزار پاک کے پاس ایک کنواں ہے، وہ کنواں بڑا گہرا ہے، اس کنویں سے اگر آج بھی پانی انسان پی لینا تو جذب کی کیفیت آج بھی اس کے اندر پیدا ہو جاتی، یعنی بس حق اللہ میں لگ جاتا، پھر دنیا کی کوئی خبر نہیں رہتی۔
تو وہ بولے شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اس طرح اور بھی قلندر اس امت میں گزرے ہیں، لیکن آپ کو بتا دوں کہ قلندر جو ہے نا، قلندر جو ہوتا ہے نا، اسے دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ویسے بھی ولی اللہ جو ہوتا نا، اس کے یہاں منع نہیں، جمع نہیں، تما نہیں۔ اگر کوئی دے رہا تو منع نہیں کرتے، اور آ جائے تو جمع نہیں کرتے، اور نہ کوئی دے تو لالچ بھی نہیں کرتے۔ لیکن آج پیروں کا حال کیا ہے؟ جیب پر ہی نہیں تو کون کتنا بڑا سیٹ ہے، دیکھ لو ذرا۔ بڑی بڑی محفل میں بیچارہ غریب پیر صاحب امیر صاحب سے مسافہ کرنے کے لیے پریشان رہتا ہے، مسافہ نہیں کر پاتا ہے، جس کی داڑھی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک ڈڑمنڈا ہوگا جو کروڑ پتی ہوگا، اسے پکڑ کے حضور حضرت یہ بڑا حاجی صاحب ہے، فلاں حاجی صاحب۔ حال یہ ہوتا ہے چونکہ ان پیروں کو آج صرف دولت سے ہی لگاؤ رہ گیا۔ کاش اگر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچا لو ہوتا، سچی لو ہوتی تو کبھی یہ چیز نہ کرتے۔ بہرحال بس ایک آخری بات یہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر محبوب بندے بننا ہے تو یاد رکھیں دنیا سے بیزار اور اللہ کی محبت میں بولو بیدار، یعنی دنیا سے کوئی وہ نہیں، دنیا کی محبت سے بیدار اور اللہ کی محبت میں فجر میں پھر بیدار۔ بولو ذرا، ایسا نہ ہو کہ فجر میں آرام سے سوتے رہ جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹھے رہے، 5 منٹ صرف ذکر ہوگا اور مختصراً دعا، اس کے بعد تشریف لے چلیں۔ صلی